میں کہہ رہی ہیں کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربنا زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس یعنی کل کی کلاس میں ہم کیا کام کر رہے تھے؟ Sir Hassan, can you just brief it? What did we do in the last class? Yes. پچھلی کلاس میں کیا کرے تھے ہم؟ یہ جو ابہام پہلے دو کام کرے تھے، اس کو کوئی بات کو کلیئر سمجھ جانا ہے۔ ایک تو ہوم ورک کی بات کرے تھے کہ آپ کو ان دنوں میں کچھ چیزوں کی خود سے اسٹڈی کرنا ہے جو ہم وہ دو قسم کے مرکبات، مرفوعات اور نہیں منصوبات اور وہ تو ٹھیک بات کی بات ہے، لیکن مرکبات ناقص اور جملہ جملہ یا کام کتنی قسم سے کسی اسم کی خبر دی جاتی ہے، وہ تمام جملے ہیں۔ پھر اس کا ایک ڈیفینیشن بھی بنانا ہے، اس کے کچھ کنڈیشن بھی بنانا ہے۔ ہر رکعت کا میں جو دو اسم آتے ہیں تو اس کا ہم اس کیا ہے، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں، دوسرے کو کیا کہتے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط لکھے پورا۔ یہ دس از دا الٹیمیٹ گول آف لرننگ گرامر، یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ ہم نحو کا علم بھی حاصل کر چکے ہیں، صرف کے بارے میں بھی بہت سی باتیں معلوم ہیں ہم کو کہ فعل کیا، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، کتنے قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ اس کا ریویژن کرتے ہوئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض وقت ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ایک آیت ایک جملہ ہے۔ عام طور پہ جو لوگ قرآن کو صحیح نہیں پڑھے ہیں یا جو گرامر نہیں جانتے، ایک آپ ویسی اردو میں انگلش میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے تو پورا ایک جملہ ہی ہوتا ہے وہ، لیکن عربی زبان میں وہ ایک آیت کئی جملوں پہ مشتمل ہوتی ہے، کئی جملے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ٹکڑا لیتے ہیں، آپ اس کے انالیسس کرتے ہیں، پھر اس سے متعلق ہے، اور پھر مضمون کے ربط کے لحاظ سے کئی آیتیں مل کر ایک مضمون بناتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ الٹیمیٹ گول ہے کہ آپ ان تین چیزوں پہ پورا قابو رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس صرف کا علم بھی ہو اور نحو کا علم بھی ہو، دونوں علم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میں بتایا تھا کہ یہ چارٹ یا کوئی اور طریقے سے مرکبات ناقصہ لکھنا ہے
اور جتنے اب تک کرے ہیں ہمیشہ تفسیر میں ہم مرکبات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تفسیر بھی لکھنا ہے۔ ایک کام کرے تھے، دوسرا کام کیا کرے تھے دانش؟ سر ایک تو مرکبات کے لیے آپ نے ہوم ورک ہمیں دے دیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ایک ٹیبل بنایا تھا مرفوعات منصوبات مجرورات، وہ بھی آپ نے ہوم ورک میں دیا تھا کہ ہم جتنی بھی پریکٹس کریں گے مرکبات کو ارینج کریں گے تو اپنے ہوم ورک میں پارٹ میں جیسے آپ نے مثال میں ڈال دیے تھے حال تمیز اور مستثنیٰ کہ جو جس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کو بھی ہم فل کریں گے ساتھ ساتھ اپنی چارٹس کی پریکٹس کریں نہیں لے ہے کہ آپ کچھ جی سمجھ کے کریں۔ اب میں کوئی پکا پکا کھانا پہ سامنے نہیں رکھ سکتا، اس جی لیے کافی پریکٹس ہو چکی ہے۔ پھر جی مرکبات طعام میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ مرکبات تام نے جو اس کی دو میجر کیٹیگریز بنائی تھی، ہم نے ایک کو ڈسکس کیا تھا کل خبریہ کی، اور بس اس کے آگے خبریہ ہم کا ہی کرنا ہے۔ استفہام جی کا جو انشائیہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ کی وجہ سے انشائیہ ہو جاتا ہے، جیسے زاہد قائم، کیا ہے یہ؟ کون سا جملہ ہے؟ زائدن قائمون جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے ہم، اور اس اور میں مبتدا اور خبر دونوں آ گئے ہیں۔ خبریہ ہے۔ اب جی اس میں انشائیہ کچھ نہیں ہے، اگر اس میں حرف استفہام آپ داخل کر دیں گے اور آپ خبر کی تصدیق چاہتے ہیں، زید قائم کریں گے، اب یہ خبر نہیں ہے بلکہ آپ خبر کی تصدیق چاہتے ہیں، انشائیہ میں چلا گیا وہ سر۔ انشائیہ۔ تو انشائیہ کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہے، کسی ایک وجہ سے ہی کوئی اسمیہ خبریہ ایک اسم ہے، اس کی خبر کی تصدیق کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں کہ واقع میں وہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے جتنے بھی کتنی قسمیں ہم بتائے تھے کہ اچھا جی 5 قسمیں ہم نے اس کی خبریہ کے بریک ڈاؤن میں لکھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اب جو کھڑا ہوا ہے لیٹا ہے حالت کے اعتبار سے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ نے ابہام میں بتایا تھا۔ بس وہ ایک ہم ابہام کے میں آپ کے کیا بتایا تھا کہ منصوبات میں تمام مفعول بھی آ جاتے ہیں، حال بھی آ جاتا ہے، تمیز بھی آ جاتی ہے، مستثنی بھی آ جاتا ہے۔ اب چونکہ سب مفروع ہیں تو پھر ان میں ڈفرینشیٹ کرنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ بہت آپ سے مراد سم آف دا پارٹیسپینٹس آف دا کلاس، ان کو ہے نا، جی کیا جی اس کے لیے پھر اگر فعل سے کسی اسم کا تعلق ہو تو وہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، مفعول بھی کس طرح سے ہوگا وہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، جی جی ٹھیک بالکل ہے۔ اور اس کے بعد حال ہوگا تو اس کے بھی کنڈیشنز آپ کو معلوم ہے، اس میں ایک فعل بھی ہوتا ہے، ایک فاعل بھی ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی فعل کے ہوتے وقت ہے نا فاعل یا مفعول کس حالت میں تھا، ٹھیک ہے، وہ حال بتائے گا، جی وہ حل بتائے گا۔ تو اس طرح سے وہ ایک، اور تیسرا کام یہ ایک بڑے اطمینان سے یہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات سب معلوم ہے آپ کو، میں کوئی چارٹ بنا کے دینے کی ضرورت نہیں۔ اسم کب مرفوع ہوتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ قرآن سمجھنے کے لیے، اعراب دیکھ کر اس کو سمجھنا کہ یہ اسم ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ فاعل ہے، فعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، انا کی خبر ہے، انا کا اسم ہے، کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے، وہ تمام چیزیں ہم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں منصوبات میں 3 یہاں پر کل درج نہیں کر رہا تھا، لکھ دیا، یہ آپ کو 8 تک یہ کالم فل اپ کرنا ہے۔ اسم 8 وجوہات سے مرفوع ہوتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کوئی اسم منصوب ہوتا ہے تو اس کے 12 وجوہات ہوتے ہیں، 12۔ اب بہت آسان ہے، یہ آپ نکال لے سکتے ہیں۔ 12 میں سے 3 چونکہ اب تم کہیں جملوں میں ڈھونڈیں گے، اس لیے میں لکھ دیا کہ ہر حال
منصوب ہوتا ہے، تمیز منصوب ہوتی ہے، مستثنا منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جار مجرور تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اسم مجرور صرف دو ریزنز پہ ہوتا دو ہے. ہی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو حرف جار کے بعد ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کر لیے تھے. اب لاسٹ کلاس ہے تو ایک چھوٹا سا مرکب ہے جو ہم سمجھ لیں گے، بہت آسان ہے، 5-10 منٹ کا میں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ مرکب بھی اکثر لوگوں کو تفسیر انالیسس کرتے وقت سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو، ہے نا. اس کے بارے میں فرمائش بھی ہوئی تھی، فاطمہ نادا منادا ایک بار ریوائز کرائی ہے. Am I right? فاطمہ جی سر، السلام علیکم. جی سر. یہ فرمائش ہوئی تھی نا، نادا منادا ایک بار جی ریوائز. سر میں نے نہیں کی تھی، میرے خیال سے کسی اور نے کی کسی ہوگی. نے کی بھی ہوگی جی بات. سر، جی یاد نہیں مجھے. جی سر. چلیے یہ مرکب کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے انالیسس میں اکثر ہم بہت آسان سی بات ہے، کوئی زیادہ نہیں. نادا اور منادا یہ ایک مرکب کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس اگر لکھنا ہے تو لکھ بھی بخیر، یا پہلے سن لیجیے بعد میں سب کو جمع کر لیجیے. اس کے انالیسس میں اس کے there will be 3 parts. جب ہم نادا منادا کی انالیسس کریں گے تو 3 حصے اس مرکب کے ہوتے ہیں. نمبر 1 حروف ندا، یعنی کسی کو بلانے کے لیے، ادعو یا کسی کو توجہ دلانے کے لیے، یا کسی کو کوئی بات کہنے کے لیے کوئی حرف سے اس کو پکارا جاتا ہے. یہ حروف کوئی بہت زیادہ لاکھوں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. حروف ندا عام طور پہ یا کہہ کے ہم کسی کو پکارتے ہیں، اس کی ساری مثالیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یا پھر ایہا، مذکر کے لیے ایہا، یا ایہا الکافرون، وہ ساری مثالوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مؤنث کے لیے ایتھا، اور یہ کیا ہے، جلدی کہیں بورڈ بولیے، یہ کیا ہے جس کو یا ڈبل انڈرلائن کیا میں یا ای ای ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں ربی، ہے نا، اپنے سے ربی، ربنا، الف نا یا ربی، تو اب اس میں اے میرے رب، اے ہمارے رب. اور اسی کو بعض وقت اللہم بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. تو یہ یا ایہا 2، ایتھا 3، اینا 4، اور یہ اللہم 5. ان کو حروف ندا کہتے ہیں. یہ حروف سے کسی کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پارٹ ہو گیا کہ اس کے اندر اس مرکب میں ایک حرف ندا ہوتا ہے. Is it clear? نمبر 1، مرکب نادا منادا میں ایک حرف ندا ہوتا ہے. کیا ہوا، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بالکل سمپل ہے. جی سر. حرف ندا 5 ہے. نمبر یہ بس 5 میں سے کوئی ایک حرف سے آپ کسی کو مخاطب کریں گے. ٹھیک. جیسے اس کی مثال قرآن سے ہی کچھ ہے، اس میں سورہ آل عمران میں، یا پھر مریم میں ہم پڑھے یا خذ الکتاب بقوہ،
ہے نا، یہ قرآنی آیت ہے. یا کیا ہے اس میں؟ حرف ندا، یا کیا ہے؟ منادا. بناتا ہے. اب یہاں پر آپ خود تھوڑا سا سارے لوگ ذہن پہ اپنے بٹھا لیں تو اب یہ یا ہے یا پھر یا رجلو ہوگا. یا رجلو ایسا ہے لڑکے، ایسا خاتون اگر آپ پکارنا چاہتے ہیں تو اب اس سے اس میں منادہ کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ دوسرا ڈرائیو کر لیں. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں عام بھی ہو سکتا ہے، اس میں خاص بھی ہو سکتا ہے. صرف میں ہی سمجھ لے رہا ہوں کہ معروف ہے یا نکیر. منادا کے بارے میں ہے کہ منادا جو ہے وہ نکیرہ بھی ہو سکتا ہے یا معرفہ بھی ہو سکتا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یا میں یا کیا ہے، معرفہ ہے یا نکیر ہے؟ جیسے بولو. جیسے یا ایوہا جو ہے وہ معرفہ ہو گیا سر. ایوہا نہیں سر، یہ تو نکیرہ ہے. یا اس میں وہ کیا ہے؟ ایوہا نہیں پوچھا میں. یا کون سا ہے؟ اس میں نکیرہ ہے، معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ معرفہ. نہ کسی ایک خاص نبی کا نام تھا یا ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں. تو یا کیا ہے؟ صرف حرف ندا ہے. ایوہا کیا ہے؟ صرف حرف ندا ہے. ایتہا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. ای یا نا حرف ندا ہے. اللہم کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اس کے پارٹس میں مرکب نادا منادا میں 3 پارٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 حرف ندا. آگے بات سمجھ میں؟ اس سے سمپل اور کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں. کوئی ایک یس اور نو کچھ تو بولو یار. آ رہی ہے سر الحمدللہ. چلیے اس کے بعد فوری ہم جس کو پکارتے ہیں، یا 2 مثالیں ہیں یا 3 مثالیں ہیں، یا ابراہیم یا رجل. تو اب اس میں ایک اور رول ہم نکالے ہیں کہ جو منادا ہوتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکیرہ بھی ہو سکتا ہے. منادا یا منادا ہے، ابراہیم منادا ہے. ٹھیک ہے. یا رجل کیا ہے؟ رجل کیا ہے؟ رجل سر نہ- نکیرہ. نکیرہ ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھنا ہے کہ جیسا مضاف الیہ میں مضاف کیسا ہونا چاہیے ہمیشہ؟ معرفہ نہیں، نکیرہ. مجرور تو رقم کا. ہونا چاہیے. معرفہ سر. مضاف جو ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ مضاف الیہ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر معرفہ بن جاتا ہے. لیکن ارے سر وہ جب سب یا لمبے رجل کہانیاں کیوں کہیں گے تو وہ تو پھر معرفہ بن جائے گا. مضاف ہمیشہ مجرور ہونا چاہیے. مضاف الیہ ہی جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوگا. مضاف وہ معرفہ ہوتا ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے نسبت. تو وہ کتاب خاص کتاب ہو گئی، رسول اللہ ہے نا. تو اس طرح سے اب یہاں پر چونکہ یہ رجل نکیرہ ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو پکار رہے ہیں تو کوئی خاص مرد ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں، کوئی خاص ہے. تو اگر یہ نکیرہ ہو بھی تو یہ معرفہ بن جائے گا، جیسے مضاف معرفہ بن جاتا ہے. تو دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نادا ہوتا ہے، ایک منادا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ اس کا جواب ندا ہوتا ہے. خالی کسی کو پکار کے تو نہیں چھوڑ دیتے.
یا رجل بلکہ پکار کے تو نہیں چھوڑ دیتے، یا ایھا الذین آمنوا پکار کے تو نہیں چھوڑ دیتے اللہ سبحانہ وتعالی، تو بلکہ اس کا جواب ندا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں خذ الکتاب تھا، اس کتاب کو پوری طاقت سے پکڑو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو. تو نادا منادا ایسا مرکب ہے جس کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک حرف ندا ہوتا ہے، دوسرا ایک منادا ہوتا ہے جو معرفہ بھی ہوتا ہے، نکیرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر نکیرہ ہو تو حرف ندا کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جائے گا. ایک پہلا ڈیفینیشن. How far did you understand? Can anyone repeat this definition? جی سر، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں گی اس میں، ایک تو آئے گی ندا یا نادا، جس کو ہم حرف ندا بولتے ہیں، جو 5 ہیں. آپ یہ الگ الگ بتا دیے. یا ہے ایوہا، ایتوہا، پھر یا نہ ہوگا، اور پھر اللہم. ان کے بعد فوراً جو ہے وہ منادہ آئے گا، جو کہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں یحییٰ اور ابراہیم معرفہ کے لیے، اور نکرہ کے لیے آپ نے رجل بولا. لیکن پھر اس میں ہم نے ایڈیشن یہ کی کہ جب یہ نکرہ اسم بھی نادا اور منادا کے ساتھ پورے مرکب میں آ جائے گا تو یہ مل کے معرفہ بن جائے گا. یہ منادا معرفہ بن جائے گا اس لیے کہ یہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے. اور تیسرا جز کیا ہے اس کا؟ جواب ندا. جواب ندا. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، اور بے شمار آپ کے پاس مثالیں ہیں. یا اہل الکتاب، یا ایھا الکافرون، پھر یا کیا ہے وہ یا نبی. اب کئی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد یا تو کوئی ہم اکثر وہ امریہ انشائیہ جملہ ہوتا ہے، جیسے خذ الکتاب بالقوۃ امریہ جملہ ہے، یا کسی کام سے روکا جاتا ہے. جیسے نساء کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وکتبہ ورسلہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ پھر جواب آ رہا تھا پکارنے کے بعد کہ ان چیزوں پہ، ساری چیزوں پہ ایمان لاؤ. چلیے کوئی ایک اور سر ایک سوال پوچھ لیں یہاں پہ. ہاں پوچھ لیجیے. سر جواب ندا ٹرم آپ نے یہاں بتائی ہے، بیسیکلی اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ متن ہے جو ندا کے طور پہ، مطلب ایک دفعہ جب ندا ہو گئی یا ایھا الذین آمنو، تو اس کے بعد جو آگے کی سٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو جواب ندا کہہ رہے ہیں نا. بالکل. اور یہ ٹرم اسی نام سے ہے جواب ندا، کیونکہ اس کو دیکھ کے میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ جواب ندا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ندا دی گئی اور اس کو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تو اس کی طرف سے کچھ جواب آ رہا ہے. نہیں، پکارنے کے جواب کا میں نے وجہ سمجھی، وجہ ندا. ہاں صحیح صحیح. جواب جو ہے اس کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے، بلکہ کسی کو آپ پکاریں گے تو کچھ بولنے کے لیے پکاریں گے. صحیح. جیسے اردو میں کہتے ہیں ہم کسی کو جا رہا ہے سنیے، ہے نا، تو اب وہ سنیے تو آپ کچھ پوچھ رہے ہیں اس سے، یہ راستہ کدھر جاتا ہے فلاں، یہ کیا ہے. تو کچھ پوچھنے کے لیے آپ کسی کو پکارتے ہیں، روکتے ہیں، آواز دیتے ہیں. تو وہ جب آپ جو پوچھتے ہیں وہ پھر ایک پورا جملہ ہوتا ہے، یا تو انشائیہ ہوگا یا خبریہ ہوگا یا پھر استفہامیہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا. اور اکثر جو ہے وہ امر نہیں اور امر سے ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پورا جملہ، اس کی انالیسس آپ ویسے ہی کریں گے جیسا ہمیشہ کرتے ہیں. جواب ندا تو ایک پورے جملے کو آپ نے کہہ دیا. پھر وہ جواب ندا کیا ہے، امریہ ہے یا امر نہیں والا جملہ ہے، یا پھر کون سا جملہ ہے، اس کے لحاظ سے آپ
خذ ٹھیک الکتابہ، خذ جو ہے پھر فعل ہے، اس کا مفعول ہے نا، بالقوہ، تو یہ اس کے انالیسس کریں گے. لیکن یہاں پر 3 چیزیں، خالی کسی کو پکار کے تو نہیں چھوڑ دے سکتے نا. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر سر. تو اب آپ بولیے ربنا، ربنا یا ربی. اب اللہ کو پکارے تو کیوں پکار رہے ہیں؟ زدنی علما. اب یہ جواب ہے نا اللہ کو پکارنے کا مجھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی، اللہ کو پکار کے مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر. بالکل صحیح. کچھ کہنے کے لیے پکارنے کی وجہ، جواب سے مراد ہم اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ پکار کے اس سے ہم کلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. جزاک یہ 3 کو مجھے کوئی ایک صدف حسین کیا پڑھے ہم یہاں تک جلدی اتنا اس کا بریف بتائیے. مرکب کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، سب بتائیے جلدی. ابھی جو آپ سنے وہی بولنا ہے. صدف. یہ کھولا ہی نہیں. جی السلام علیکم سر. سن رہی ہوں. جی نادا اور منادا میں 2 الفاظ، 2 حروف کا مرکب ہے. اس میں پہلا جو حرف ہے وہ یا ہوگا، جس سے ہم اسے حرف نادا کہیں گے کہ یہ جو پکارا جا رہا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے. جیسے ایوہا یا ایوہ الذین ہوگا، جو آگے کا ہوگا وہ اس کا منادا ہے جس کو بلایا جا رہا ہے. اور ایک نا صحیح بول رہے ہیں یہ صدف، صحیح بول رہے ہیں. کوئی جلدی بتائیں مجھے. کیا الٹ کر دیا ہے؟ سر ہم نے حرف ندا بولا تھا پہلے جز کو، اور دوسرے والے کو بولا تھا منادا. تو پھر اب اس میں ایوہا میں منادا نہیں ہے صدف، یہ صرف ہے اے وہ. انہوں نے الذین بولا تھا، یا ایھا الذین. وہ پھر منادا میں آئے الذین آمنوا. کبھی صلہ موصوف سے آتا ہے، کبھی مضاف مضاف الیہ سے پکارتے ہیں، ہے نا. تو وہ منادا ہی ہوگا، منادا ہوگا جس کو پکار. ایوہا منادا نہیں ہے، ایتھا منادا نہیں ہے. ایو ہوگا. پورا ایوہا حرف ندا ہے. اگر مذکر ہے تو اس کو یا ایوہا. ایتھا اگر ہوگا تو یہ مؤنث کہہ لو. مؤنث. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ بھی ہمیں مثالوں میں دیا ہوں. سورہ فجر کی آخری آیت ہے ارجعی. اب اس کے بعد اس کو جواب دیا جا رہا ہے پکار کے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، پکار کے. تو یہ پورے کا پورا کیا ہے، حرف ندا ہے. اس کے بعد جس کو پکاریں گے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ منادا کہلائے گا. منادا کہلاتا ہے. مثال میں اب صرف یا نہیں ہے بلکہ یہ 5 میں سے کچھ بھی ہے. یا مثال میں 3 مثالیں یا کی لیے. پہلی مثال میں جو منادا ہے وہ کیا ہے، منادا ہے یہاں پہ پورا جو کہا جا رہا ہے الذین آمنوا. پہلی مثال یہ الذین آمنوا، کچھ بھی نہیں آیا ابھی. یا ہے کہاں ہے آپ کو سر یا کے ساتھ ہم اس کو شامل کریں گے، یا کے ساتھ جن کو پکارا گیا. بھائی یا کیا ہے، یا کیا ہے. ایوہا جو جو ہے وہ منادا ہے، یا جو ہے وہ ندا ہے. ایوہا میں کائی کو گئے بھائی آپ. یا جو ہے وہ ندا ہے اور حرف ندا بولیے. جی حرف ندا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایوہا جو ہے وہ منادا ہے. کہاں ہے ایوہا، میرے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کے سامنے اسکرین ہے. سر ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. صدف باجی جو ہے نا، جب آپ یحییٰ کہہ رہے ہیں نا تو ایوہا سمجھ رہی ہیں. صدف باجی وہ جو اوپر والا یحییٰ نبی کا نام لکھا ہوگا نا سر، اس والے فکرے پہ یا میں تو ابھی تک پہلے نہیں دکھ رہا ہے یہ.
جی یہ جی دیکھیں، سوری میں تو پہلی لائن میں ہوں جی، آپ سیکنڈ لائن میں. سوری پہلی لائن تو بابا صرف حروف ندا یہاں پر کیا کیا ہیں، یہ 5 لکھ دیے گئے ہیں کہ ان سے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے توجہ کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے. سنیے کسی کو بولتے ہیں. جی یحییٰ جو ہے وہ منادہ ہے. سوری یہ ہے دوسری ہے، اس کی جی مثال ہے. اب اس کو ہم یا سے یحییٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. جی تو پھر یہ حرف ندا اور یہ منادا ہو گیا. پھر اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کا جواب ہے. بس جواب ندا. اس کے انالیسس جیسا آپ کرتے ہیں ویسا کریں گے. اگر انشائیہ امریہ ہے، امر نہیں ہے، ریکویسٹ ہے، تو وہ اس کے انالیسس کریں گے. یہاں پر ہم 2 باتیں سیکھے. کیا 2 باتیں سیکھے ممتاز؟ بتاؤ جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نادا منادا ہے، پکارنے والے کو ہم نادا کہیں گے، اور جس کو پکار رہے ہیں اس کو منادا کہیں گے. یہ حروف ندا 5 ہے: یا، ایوہا، ایوہتہا. پکارنے والے کو نادا کہیں گے ہم. جو پکار رہا ہے وہ نادا ہے، جس کو پکار رہے ہیں وہ منادا ہے. کر رہا ہے وہ یحییٰ میں یا نادا ہے، یحییٰ تو پکارنے منادا ہے. والا کہاں ہے؟ یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پکار رہے ہیں قرآن میں ہر ایک کو. یہاں پکارنے والے کا کہیں ذکر نہیں ہے. حرف یا نادا ہے، یحییٰ منادا ہے. ہمارا ذرا سمجھا سکتے تو سمجھاؤ کیا ہے یہ. جی سر، یہ جو مرکب ہے نادا ندا منادا کا، اس کے 3 ندا نہیں اجزاء بابا، نہیں، نادا. نادا منادا کے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، جس میں پہلا یہ ہوتا ہے کہ حروف ندا ہوتے ہیں جو کہ یا 5 حرف ندا پوری حروف حروف جمع ہے 5 حرف ہے نا، کی. 5 ہیں اس لیے بتا رہی ہوں حروف ہیں. ہاں تو حروف ندا ہر ایک جملے میں نہیں ہوتا، ان 5 حرف ندا ہے وہ ایک جس میں حرف ہوتا ہے. حرف حرف ندا پکارنے والا نہیں ہوتا. حرف ندا 5 ہوتے ہیں جو کہ یا ہے، یا ایوہا ہے، یا ایتوہا ہے، یا نی یا نا ہے، اور اللہم ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ جو جز ہے، جو چیز ہے، وہ ہے اس میں منادا. اس میں منادا وہ ہے جس کو پکارا جائے. وہ اس میں عام بھی ہو سکتا ہے، خاص بھی ہو سکتا ہے، یعنی یا رجل بھی ہو سکتا ہے جو کہ عام ہے، کوئی بھی رجل ہو سکتا ہے، لیکن جب یا کے ساتھ ملے گا وہ پھر خاص بن جائے گا. اور وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خاص نام جیسے ابراہیم ہو گیا، یحییٰ ہو گیا. اور اس کا جو تیسرا جز ہے وہ ہے جواب ندا، یعنی جو کچھ پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے، جو پکار کے کہا جا رہا ہے، اس کو جواب ندا کے. ایک چیز کی گڑبڑ کرے، وہ یہ کہ اس میں منادا نہیں بولے، صرف منادا بولے. منادا اسم ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک سر، ہے، میں نے لکھا تو نہیں تو پھر وہ لکھا پھر میں نے میں کیا ہے وہ سنڈے کے دن، یا غلط الانفسی ہے نا، سنڈے خود ایک دن کا نام ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے. تو میں اسم اس میں سے نکال دیتی ہوں، منادا صرف کر بس دیتی ہوں. ختم. ایک حرف ندا. ممتاز سمجھ میں آ رہا ہے؟ پکارنے والا نہیں ہے، صرف حرف ندا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے. اے او مین، او وومین انگریزی میں بولتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس عام طور پہ سنیے، رکیے، یا ایسے قسم کے الفاظ. رکے گا تو آپ کو معلوم ہے یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، فلاں کچھ پوچھنا آپ چاہتے ہیں تو کسی کو رکارتے ہیں. تو اب اس میں پکارنے والا نہیں ہے، یا صرف حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے، ادعو کے لیے استعمال ہوتا ہے.
पुकारना, दावत देना, निदा उसी को कहते हैं, आवाज। दूसरा मुनादा, जिसको पुकारा जाता है। और ये हर्फ निदा और मुनादा होता क्यों है? इसलिए होता है कि उससे कोई बात आप पूछते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं या कोई कलाम करना चाहते हैं, तो वो कलाम जवाब निदा ग्रामर की जबान में कहते हैं। वो डाउट ज़हन में नहीं लाना कि उसको पुकारते हुए आपको जवाब दे देंगे, उसको जवाब है नहीं। तवज्जो के लिए, क्या तवज्जो के लिए क्या है तवज्जो? किसी को पुकारना, किसी को अपनी तरफ हाँ राग़िब करने के वास्ते, अपनी तरफ तवज्जो पलटाने के लिए या चलिए एक बार फातिमा समझाओ क्या करें हम अभी तक। फिर हमने मुरक्कब किया है नादा मुनादा, जिसमें इसके 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 पार्ट हैं इसमें। जिसमें पहले है हर्फ निदा, वो हर्फ है जिससे किसी को पुकारा जाए। हर्फ निदा 5 है, जिसमें या, अय्युहा, अय्युहत, अय्यतुहा, ये और अल्लाहुमा है, जिनसे हमें पुकारा जाएगा और जिनसे मतलब पुकारा जाएगा वो है। दूसरा पार्ट है एक लफ्ज कुछ बोले, हम ही पुकारा जाएगा बोले। निकल गया मुंह से। अल्लाहुम्मा आपको पुकारेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। वो है पुकारे, वो 5 हैं जो भी हमने किया है। उसके बाद जिनको पुकारा जाए वो होगा वो मुनादा। जैसे हैं या अय्युहल्लज़ीना, तो उसमें या और अय्युहा जो है वो निदा है, अल्लज़ीना जो है वो मुनादा हो जाएगा। और तीसरा पार्ट है कि जिस मकसद के लिए पुकारा जा रहा है उसको हम कहते हैं जवाब निदा, लेकिन असल में वो बात होती है, वो मकसद होता है जिसके लिए पुकारा जा रहा है। खत्म हुई है, मकसद होता है जिसके लिए पुकारा जा रहा है कुछ कहने के लिए। अभी एक पॉइंट यहाँ तक हो गए। एक चौथी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट खिताब करते हैं, या अहलल किताब। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं हो रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद या कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अहलल किताब। ये कुल के साथ जब आता है तो ऐसी सूरत में जो वही चीज होगी, वही बिल्कुल हर्फ निदा होगा और फिर अल काफिरून क्या होगा? मुनादा होगा। और उसके बाद जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? ला अबुदु मा ताबुदून, जवाब निदा। जवाब निदा है। अब यहाँ पर कुल हो जाने पे अमर अमर भी है। और क्या क्या है बाबा? इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं कुल के बाद जो आता है? मकौला सर, और क्या है? यही है ना, जब आपसे कोई चीज कहलवाई जाती है तो वो मकौला हो जाता है। काफिरों ने कोई बात कही तो वो मकौला हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म हुआ कि आप उनसे ये कह दीजिए, वो मकौला हो जाता है। तो वो जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन ये मुखातिब करने के लिए या योहा हरफे नदा इस्तेमाल हुआ, पूरा या भी हुआ और अयोहा भी हो हुआ। उसके बाद किसे पुकारा जा रहा है? अल काफिरून। तो ये जमा भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मुनादा कोई ऐसा एक ही चीज नहीं। मुनादा क्या हो सकता है? जमा, तस्निया, वाहिद, मारिफा, नकीरा। फिर उसके बाद जो कुल के तहत आएगा वो किसी ना किसी काला, अगर वो उसने जवाब दिया तो फिर उसमें वो मखौल आ जाएगा। तो ये जिसका जो जवाब है कुल के बाद जो आएगा वो हम आमतौर पे आप क्या कह दीजिए, या पुकारिए, पुकार के कहिए ला अबुदु मा ताबुदून।
یہ چوتھا اس کا ڈیفینیشن تیار کر رہے ہیں. اس سر اس کو ریپیٹ کر دیں گے پلیز. کس کو ریپیٹ سر کروں؟ یہی جو لاسٹ آپ نے پوائنٹ بتایا ہے. آپ کریے. سر یا کے بعد منادا جو آئیں گا اس کی وہ مرفوع منصوب ہوگا ہمیشہ یا کو بعد. تینوں ہوں گے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. جیسا مضاف ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے. بابو ہم اس کی مثالیں کر چکے ہیں، ریگولر ہیں تو سب کو معلوم ہوگا. باب البیتی، باب البیت ہیں، تو فی بابی، وہ تینوں شکلیں آ سکتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اعراب ہمیشہ مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو، کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ تینوں. جیسے اللہ آ گیا منادا یا اللہ تو آ گیا تو وہ ہمیشہ اللہ یہ اس میں منصوب ہوگا. منصوب ہے. جی. یا رجولن بولیں گے یا رجولو رجول. یا رجولن بھی بول سکتے ہیں، اس میں ہے رجولو یا رجولن. اعراب کی کوئی قید نہیں ہے. جی. یا ایھا الکافرون. اچھا کیا تھا ساجدہ سے پوچھا تھا میں، کیا پوچھنا ہے؟ میں کیوں ریپیٹ کروں؟ آپ ریپیٹ کریے. سر میں پھر سر اس میں ہم نے کہا کہ حرف ندا کے بعد جو منادا ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی، مجرور بھی، نکرہ اور معرفہ بھی. اس کے بعد آنے والا کیا بولے آپ؟ پھر بولیے. مطلب کہ یا واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو نہیں، سکتا پہلے آپ کچھ بولے، شروع جی کیسا کرے آپ؟ حرف ہے. سر حرف ندا کے بعد منادا مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی. از دیٹ رائٹ سر؟ یہ صحیح ہے. لیکن آپ یہاں پر خل والے بات میں پوچھ رہے تھے، اس جملے کو ریپیٹ کیجئے. تو میں کہا کہ میں کیوں ریپیٹ کروں؟ آپ اس کو کیا سمجھے؟ آپ سمجھائیے مجھے. سر وہی وہ مقولے والی بات ہو رہی تھی کوئی. ہاں، جی یہ سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون خطاب کر رہے ہیں؟ سر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قل کہہ کے کہہ رہے ہیں تو کس سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو پکاریے اور یہ کہیے؟ جی سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مومنین سے جو ہے وہ، لیکن فرسٹ ایڈریسی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں، قل کے جو ایڈریس ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سر. ہے نا. قل آپ کیا کس کو پکار کے کہنا ہے؟ یا ایھا الکافرون. کافرون کو. کافرون کا مقام کیا ہے؟ سر منادا ہے وہ. منادا ہے. یا ایھا کیا ہے پھر؟ حرف ندا. حرف ندا ہے. اب ان کو کہنا کیا ہے پکار کے؟ لا اعبد ما تعبدون. یہ جو ہے اس کا جواب ہے، اس کی وجہ ہے. ان کو پکار رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، اے کافرو لا اعبدو، ہم عبادت نہیں کرتے، ما تعبدون، جس کے تم عبادت کرتے. میں عبادت نہیں کرتا جس کے تم عبادت کرتے ہو. تو پوری صورت ہے ویسی. صحیح. اب مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں سر. تو سر اس میں ہم یہ کہیں گے کہ مقولہ جو ہے وہ صرف یہ جو جواب ندا ہے اس حصے کو ہم مقولہ بولیں گے، رائٹ؟ اس کو ہی بولیں گے. بات وہی ہو رہی ہے. یہ جواب ندا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن واسطہ ہے بیچ میں. آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو پکار کے یہ کہہ دیجئے. کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ پکار رہے ہیں یا بنی اسرائیل. یہ خود حضور سے نہیں فرما رہے ہیں قل یا بنی اسرائیل. صحیح. نہیں تو پکارنے والے اللہ ہیں، ان کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. انعمت، میں نے انعام کیا تم پر، اس کو یاد کرو. تو وہ نادا پکارنے والا کون ہے اس کی بحث نہیں ہے. ان کو حرف ندا سے متوجہ کیا جا رہا ہے. یا بالکل صحیح. جی سر. نادا بنی اسرائیل. پھر اس کا جو جواب ہے یا جو پکارنے کی وجہ ہے، جو میسیج ان کو پکار کے دینا ہے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے بعد وہ یہ ہے
کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. صحیح. اب بجائے اس کے کبھی کہتے ہیں کہ قل للمنافقین، قل بہت سی جگہ آپ ہزاروں بار قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں. اب یہاں پر ایک حکم ہو رہا ہے، ایک پارٹ ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پکاریے ان لوگوں کو اور یہ فرما دیجئے. بات وہی ہے، جواب ندا ہی ہے، لیکن چونکہ آپ سے کچھ کہلوایا جا رہا ہے تو اس کو آپ کا مخولہ کہیں گے، جو ہم کرتے رہتے ہیں عام طور. جی سر بالکل ٹھیک. اب کوئی چیز ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں سر الحمدللہ ہو گیا کلیئر. اور بھی دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی کوئی چھوٹی سی بات ہے مگر ذرا آج بہت کنفیوز دکھ رہے ہیں لوگ. چلیے بعض دفعہ یہ مقولے میں ہو جاتی ہے کنفیوژن ہمیں کہ یہ جب اللہ خادم ہیں تو آگے جو کہنا ہے ان کو تو وہ مقولہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا سر. لیکن آج الحمدللہ اللہ گیا پتہ یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے تھرو فرمانا ہے کوئی بات تو جو آگے جو بات کہی جائے گی پھر وہ مقولہ ہی ہوگا. بالکل وہ مخولہ. اگر ابھی جیسے مثال دیا نا یا بنی اسرائیل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جواب ندا ہے، پکارنے کی وجہ ہے، پکار کے یہ میسج دے رہے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بہت پڑھے ہیں نا، پورے بقرہ میں بھرا ہوا ہے یا 2-4 جگہ آیا ہے یا بنی اسرائیل. یہ جی کلیئر ہو سر. گیا؟ جی سر. انصار ایک بار اس کو جلدی سے بریف کرو، کیا سیکھے ہم. ہے تم اس موقف میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، جلدی کرو. آج ہم جو مرکب سیکھے ہیں اس کا نام ہے نادا منادا، اور یہ 2 جز ہے اس کے. ایک پہلا یا جو ایک اس کا لفظ ہے اس کو بولیں گے ہم حرف ندا، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کو بولیں گے منادا. اور حرف ندا 5 ہیں. نہیں یہ بیٹا، اوپر یہ 2 جز نہیں، پورا اچھا 3 ٹکڑے کر دیں گے اس کے. ہاں حرف ندا ہے، ایک منادا ہے، ایک جواب ندا ہے. بس ختم. وہ اور جب بھی جا کے بات پوری ہوتی نا، ورنہ کسی کو آپ پکار کے چھوڑ دیا تو دیوانہ ہو گیا، کہیں کو پکار رہا کچھ نہیں. تو یہ 5 اوپر دیے گئے یہ حرف ندا ہے، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور پھر باقی کا جو رہتا وہ جواب ندا بولتے ہیں. بس ویری گڈ. جی. اور منادا جو ہے ناکرہ بھی ہو سکتا، معرفہ بھی ہو سکتا، واحد بھی ہو سکتا، تثنیہ بھی ہو سکتا، جمع بھی ہو سکتا، مؤنث بھی ہو سکتا، مذکر بھی، کچھ بھی ہو سکتا. مؤنث ہے تو پھر اگر حرف ندا مؤنث کا استعمال کریں گے، مذکر ہے تو حرف ندا مذکر کا استعمال کریں گے. اور ایک اور نقطہ ہے کہ اگر یہاں پر یا کے بعد نکیرہ ہے تو بھی وہ پھر معرفہ ہو جائیں گا، بس کیونکہ یا کی وجہ سے، حرف ندا کی وجہ ندا سے کی. معرفہ. ویری گڈ، ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ. چلیے اس کے بعد اب یہ کچھ مثالیں ہیں قرآن سے ہی ہیں. کر لو اس کو پہلی مثال. پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس میں یا علیکم ایھا پوری آیت ہے نا، وہ بھی پوری آیت ہے نا، یہ قرآن سے ہے. جی من النار، یعنی وہی سورہ فجر کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا، بچاؤ، انفسکم واہلکم من النار، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو. تو اب چلیے کیا اس کے یا انالیسس ایھا جو اس میں ہے یہ حرف ندا ہے، اور الذین جو ہے الذین اس میں موصول ہے، اس کا صلہ آمنو ہے، یہ دونوں مل کے منادا ہو رہے ہیں. یہ انالیسس ہم کر اور رہے ہیں. انفسکم جو ہے یہ جواب ندا ہے، اور جب جواب ندا کو ہم کھولیں گے تو ایک امریہ جملہ ہے، فعل امر سے ہو رہا خو جو ہے، اور انفسکم مضاف مضاف الیہ ہے. بس. اور اس کے بعد پوری آیت ہے، میں نے لکھا اپنی جانوں کو بچاؤ، علیکم، اور تم میرے جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ من النار،
خو کا جار مجرور، یہ سب جیسا آپ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کا ہمارے چونکہ ایک مرکب کام ذکر کر رہے ہیں تو اس میں حرف ندا بھی آ گیا، منادہ بھی آ گیا، جواب ندا بھی آ گیا. جی دوسرا کون کرے گا؟ جلدی سے جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اگر یہاں تک لیں پہلے تو یا جو ہے حرف ندا ہے. ایتھا النفس مطمئنہ، ایتھا بھی جو ہے یہ حرف ندا میں آتا ہے. پورا اور بنا یا ایتھا، یہ جی پورا سر، حرف ندا ہے، مؤنث کے لیے ہے. جی سر، اور جو منادہ ہے اس میں النفس مطمئنہ ہے. ہم۔ اور آگے ارجعی علی ربکی. اب آپ اس کے انالیسس کیسے کریں گے؟ جی سر یہاں سے ہم ارجعی النفس المطمئنہ میں سر. خالی اتنے کی جی سر اس میں جو ہے یہ یا حرف ندا، یا وہ ہو گیا، ایت بابا ندا ہو گیا سر پورا، نفس. یا ایتھا حرف ندا ہو گیا. النفس اس کے بعد مطمئنہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی سر یہ بنے گا مرکب توصیفی. نفس المطمئنہ. کیسے بنے گا؟ اچھا سر میں دوبارہ دیکھتی ہوں پھر. پھر یا دیکھیں نا، جی سر آئیے تو کوئی اور ہے انصار، کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی ہے. نفس المطمئنہ کیسا ہوتا ہے اضافی؟ ہاں تو وہ بعض نہیں ہوتے نا نہیں مجرور. صفت ہے، نہیں ویسا اچھا نہیں ہوتا، جی 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 سر جی لفظ کی صفت ہے. نا ہے سر وہی تو میں نے بولا مرکب توصیفی ہے، یہ صفت اور موصوف. توصیفی الگ چیز ہوتی بابا، ایک صفت الگ چیز ہوتی ہے، خالی صفت ہے نا. یہ النفسورات تو پھر انہیں بھی مرکب نہیں ہے، بلکہ اس نفس کی صفت ہے کہ اے اطمینان رکھنے والے نفس. یہ ہم کرتے رہتے ہیں نا انالیسس، مرکب توصیفی کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ جس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، جس میں جو عدد، جنس، اعراب ہاں اور اس کے ساری حساب سے چیزوں بالکل کی ایک جیسے شرائط ہونی ہو چاہیے. تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. لیکن بعد میں سر قرآن میں بھی النفس المطمئنہ ہی تو نہیں ہے جب ہم سورہ اس کی پڑھ النفس المطمئنہ. پھر کیا ہے؟ تو سر اگر نفس المطمئنہ ہے تو پھر تو مرکب توصیفی بنے گا، صفت اور موصوف، کیونکہ وہ پھر معرفہ ہے تو المطمئنہ بھی معرفہ ہو گیا. اور نفس ہے وہ اگر آ رہا ہے یہاں پر مذکر میں تو مطمئنہ بھی جو ہے وہ. خیر نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ النفس جو ہے اس میں منادہ کیا ہے، پورا نفس المطمئنہ کی بجائے نفس کو پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ مضاف ہو، مضاف الیہ ہو یا اس کی صفت ہو، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر حرف ندا منادہ، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سر وہ اس کی جواب ندا ہوگا. کیوں پکارا جا رہا ہے، وجہ پکارنے کی، کہ اب یہ پھر کون سا جملہ ہے؟ سر وہ آ جائے گا امریہ جملہ، انشائیہ امریہ، ہے، ہاں انشائیہ امریہ بالکل، جملہ. الا ربی کی لاؤٹ بول کے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں پر پھر ایک چیز اور آ گئی. یہ ساری چیزیں کہ یہ 4 پوائنٹ ہو گئے تھے. یہ کبھی صلہ موصول کے ساتھ بھی آتا ہے، اور پھر مؤنث کے لیے ایتھا آتا ہے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ آپ سیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف ندا کو ڈراپ کر دیتے، محذوف ہوتا ہے. سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں یوسف آرزن ھذا، یوسف آرزن ھذا. یوسف میں ہے کہ تم یہ آرگومنٹس مت کرو اس سے. یہ ان کا جو انہیں تھا امیر شہر ہے، بلکہ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کو پورا کرو. یہ بحث یا تکرار مت کرو، صبر کرو کے معنوں میں اس میں. تو یہاں پر کیا چیز نہیں ہے؟
حرف ندا محذوف ہے سر یہاں پہ۔ محذوف ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو ایسا بھی قرآن میں ہوتا ہے، کبھی حرف ندا نہیں استعمال ہوتا بلکہ پکارنے والا صرف نام سے پکارتا ہے، یوسف۔ اب پھر یہ باقی کا کیا ہے؟ جواب جواب ندا ندا منادا اور جواب ندا۔ یہ جواب ندا ہے، یوسف پکار کے عارف انل حاضر۔ تو سر یوسف کو ہم منادا کہیں گے کہ ان کو پکارا جا رہا صرف منادا ہے، ہے؟ ٹھیک ہے حرف ندا یہاں پر نہیں، یا یوسف نہیں۔ کبھی کبھی حرف ندا محذوف بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، صرف منادا سے بھی پکارتے ہیں نام سے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے اس کے اندر آپ کا ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ہرا سمجھ میں ڈیفینیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ مثالوں میں جو ہے پہلے وہ حروف ہوتے ہیں، وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، پھر ایک منادا ہوتا ہے، منادا اس میں عام بھی ہوتا ہے، اس میں خاص بھی ہوتا ہے، واحد بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اعراب کی قید نہیں ہے، جو بھی مناسب اعراب ہیں وہ لگیں گے۔ اور اس کے بعد البتہ نکیرہ ہو تو یا کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کبھی منادہ صلہ موصول کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی صفت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر سے حرف ندا غائب ہو جاتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، حرف ندا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخری 2 مثالیں۔ اب یہ ای جو لیے تھے، یہ جو ربی ضد نہیں لکھتے، اس ای کو عام طور پہ زیر سے تجوید دیتے ہیں۔ ربی میں کیا کیا ہے؟ ندا منادا ہے جس میں یہ جو ہے سر وہ ہو گیا یہ ربی، اے میرے رب، میرے رب، یہ پکارنا ہے، یہ ندا ہے۔ پھر اس کے بعد جواب کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ آگے جو ہے آگے حرف جواب ندا کیا ہے فاطمہ؟ سر یہ محذوف ہے، محذوف ہے۔ یہ سر یہ ہو گیا نا، ربی جو کوئی زیر ہے۔ چیز محسوس نہیں ہے یہاں پر، جی صرف سر، زیر سے اس کو جی سر جو زیر ہے وہ یہ ہے نا۔ ہاں جی سر، وہ ندا ہے۔ رب جو ہے وہ منادا ہے، ان کو پکار رہے ہیں، ربی میرے رب، رب میرے۔ پھر اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ زدنی علما، جواب ندا۔ بس ختم۔ اور دعائیہ کلمہ ہے، ریکویسٹ ہے۔ 43 پہ ہو گیا۔ چلیے پھر لاسٹ اس کی مثال ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ تو رات دن پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ منادا کیا ہے؟ نادا حرف کیا کیا ہے؟ سر نا اس میں حرف ندا ہے، ربا جو ہے رب جو ہے وہ اس میں منادا ہے، باقی پھر ظلمنا انفسنا جواب ندا۔ بس ختم۔ یہ قرار ہے کیا وہ آدم علیہ السلام کی دعا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن۔ تو یہ ایک مرکب میں یہاں پر آج سمجھا دیا اس کو اپنے اس میں، مگر ایک ڈیفینیشن کیسا بلڈ اپ ہوا وہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس کی یہ تمام ایگزیکٹیشن ہم پہ کس طرح کہیں گے کہ وہ مرکب جس میں کسی کو پکارا جائے اور تو یہ ہوگا جس کو کسی کو پکارا جائے، اور جس میں وہ حرف ہو جس کو پکارا جائے اور وہ جس کو پکارا جائے، ندا منادا سر خود بنا۔ کسی کو پکارا جائے حرف ندا سے کوئی بات کہنے کے لیے، تو ایسے مرکب کو مرکب نادا منادا کہیں گے، جس میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک، اس کو حرف ندا سے مخاطب کریں گے، پھر اس کا خود نام لے کے یا جو بھی ہے اس کو منادہ کے طور پہ یوز کریں گے، پھر اس کا آپ جس وجہ سے پکار رہے ہیں وہ وجہ بیان کریں گے، وہ جواب ہے۔ ایک بار یہ پوری مثالیں غور سے دیکھ لیجئے، اس کا ڈیفینیشن خود بنائیے۔ ڈیفینیشن دینے سے میں لکھا دیا تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو مثالیں میں ترتیب دیا ہوں انہی کے ساتھ، یا تو آپ کو اسنیپ شاٹ لینا ہے تو اسکرین آپ کے سامنے ہے پورا، یہ تقریباً اتنا اسکرین آپ کو اس کا وہ لے لیتے ہیں تصویر وغیرہ آپ لوگ، تو اس سے آپ ڈیفینیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اس مرکب کا۔
ٹھیک جی سر الحمدللہ جزاک اللہ سر جزاک اللہ کا ایک ہوا جب آپ وہ کام کر لیں گے تو اس میں بہت تھوڑے سے مرکبات ہیں جو رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے اگر حیات رہی تو جب بھی کلاس ہوگی آج آخری کلاس تھی اس سال کی عام طور پہ ہمارا ہر سال شوال سے شروع ہوتا ہے شعبان پہ ختم ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ رجب کے ختم ہو رہا ہے اور پھر شعبان اور رمضان چھٹی ہے اور میں ڈیٹ دے دیا تھا کہ اگر حیات رہی انشاءاللہ تو کب ہم ملیں گے کون سی ڈیٹ کو انشاءاللہ 7 اپریل منڈے پہلی کلاس ہوگی اور پھر پڑھانے میں ہر استاد کا بھی ایک حق ہوتا ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو پلیز اگنور اٹ یہ میرے لیے دعاؤں میں کہ اللہ قبول کرے اور پوری صحت کے ساتھ عمرے جو پلان بنا ہے پورا کرنے کی توفیق عطا کریں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سر ہم سر سب آپ کے کے لیے ساتھ دعا کمپینین کیجیے کون گا ہے؟ ہاں آپ کے ساتھ کمپینین کون ہے کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ 3 اور آدمی ہیں بیٹا بہو ایک بیٹی اچھا انشاءاللہ فرین ہے نہیں فرین ہے تزین تزین ہے اچھا افسار ان کی بیوی اور تزین پھر رمضان میں واہ، جاتا ہوں تو ابرار کی فیملی کے ساتھ جانا آخری دہا انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو مبارک بولنا ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے اب بھی ہمارے لیے دعا کیجئے یو اگر خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سر آپ کو خیریت سے واپس لے کے آئے آپ کو آمین سر مقبول آپ کے سفر کی آسانیاں ہوں اور خیر سے واپس آئیں سر آمین چلیے آپ سب بھی اچھے رہیں رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں خوب عبادت کی توفیق اللہ دے قرآن پڑھنے کی توفیق دے آمین آمین